وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگی کے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر کے یہاں حاضر ہوئے۔ یہاں حاضری کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اس مختصر وقت میں کچھ خیر کی باتیں سن کر کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اس کی زندگی میں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہی مقصد ہوتا ہے، ایک مومن کا یہی مقصد ہونا چاہیے، ہر مومن کا مقصد ہونا چاہیے کہ کون سا کام کرے جو اس کے لیے اس کے دین، اس کی دنیا، اس کی آخرت ہر جگہ کے لیے مفید ہو۔ تو اس طرح کی نشستیں اور اس طرح کی مجلسیں جہاں قرآن کا، حدیث کا درس ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مجلسیں سراپا خیر و برکت ہی کی مجلسیں۔ نیکی کا ایک کام اتنا آسان ہے، ویسے تو نیکی کے دروازے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے بنائے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، ان کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، فرائض ہیں، نوافل ہیں، خدمت خلق ہے، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا تعاون کرنا۔ لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے لیے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ کھڑے رہنے یا بیٹھنے کی شرط ہے، ہر قسم کی شرط سے آزاد ہے، لیکن اس میں اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کہیں بھی رہیں، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ پر جانے کی اور بیٹھنے کی یا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، مجلس میں ہیں، تنہائی میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، کہیں بھی ہے، زبان صرف ہلانی ہے اور پھر اجر و ثواب کا حصول آسان۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جس سے ہم لوگ عام طور سے غفلت میں پڑے ہوئے۔
ہم اس کی اہمیت کا ادراک نہیں کرتے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بہت سارا موقع ہم گنوا دیتے ہیں، بہت سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اپنے وقت کو، اس وقت کو ذکر و اذکار سے پر رکھیں تو ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری سے بھاری تر ہوتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کے معنی ہوتے یاد کرنا، اللہ کو یاد کریں۔ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دل سے آدمی یاد کرے، زبان سے یاد کرے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے یاد کرے۔ دل سے یاد کرے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو ساری نعمتیں دی۔ کم سے کم ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خیالات بھی آتے رہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس پر شکریہ کا داعیہ پیدا ہوگا۔ آدمی جب اللہ کے احسانات کو یاد کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے ذکر باللسان، کہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور صرف ذکر نہ کیا جائے بلکہ کثرت سے ذکر کیا جائے۔ قرآن میں ذکر کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے تو اکثر جگہ اس کے ساتھ کثیرن کا لفظ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ایک تو یہ کہ بس ایک مرتبہ بھی ذکر کیا ہو گیا نہیں، مسلسل کرتے رہو، جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے اتنی زیادہ مرتبہ کرو۔ وہ ایک مشہور آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت کے اندر بہت سارے اعمال کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچائی پر قائم رہنے والے کا، صدقہ خیرات کرنے والے کا، روزہ رکھنے والے کا، اور والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورت۔ ان تمام اعمال میں کہیں کثیرن کا لفظ نہیں کہ کثرت سے صدقہ کرنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، لیکن ذاکرین کا جہاں لفظ آیا وہاں کہا کہ والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ تو یہاں کثرت مقصود ہے، کثرت مطلوب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس میں بھی کہا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ کو یاد کرنے کہ یوں تو بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن سب سے بڑا اجر و ثواب آپ اس پر غور کریں جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔ اب اس سے بڑا فائدہ اور اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا، اور جس کو اللہ یاد کر لے، جس کو اللہ یاد کر لے اس کا کیا پوچھنا بھائی؟ وہ اللہ جل جلالہ جس کی مخلوقات کا کوئی شمار نہیں،
اور جس کی عظمت اور کبریائی کا کیا پوچھنا، وہ ہم کو یاد کرے۔ کوئی وزیر کسی کو یاد کر لیتا ہے، کوئی بڑا آدمی کسی کو یاد کر لیتا ہے تو پھول نہیں سماتا، ارے فلاں صاحب نے تو ہم کو یاد کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو یاد کریں گے بشرطے کہ تم ہم کو یاد کرو۔ ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا ہم کو تو زندگی کے بہت سارے مسائل ویسے ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا احسان، یہ سب حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے۔ قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعائیں پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز جو پڑھتے ہیں اس میں ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ سب ذکر ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، وعلیکم السلام، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ذکر و اذکار کے، جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا۔ صرف ان کو بھی ہم اگر اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو پھر اجر و ثواب کی کثرت۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام، کیا چیز ہے؟ کہا کہ دو کلمے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں، نامہ اعمال میں وہ بڑے وزنی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صرف دو کلمے چھوٹے چھوٹے لیکن زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھتے رہنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھاری پن نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جب میزان میں جائیں گے، یعنی بندے کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، اعمال جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کلمے بہت محبوب ہیں۔ یہ تین خصوصیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں جو اس کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ بھی زبان سے بولتا ہے تو یہ فرشتے جو نگراں فرشتے مقرر ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وان علیکم، کہ تمہارے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو لکھتے رہتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کو علم ہوتا ہے۔ وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو ہم دن بھر میں کتنی باتیں بولتے ہیں، کس قدر جو ہے اپنی زبان چلاتے ہیں، اس میں سے کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نارمل باتیں ہیں جن میں نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے، کچھ غلط باتیں یا کچھ شکوے شکایتیں، کچھ غیبت چغل خوری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں نوٹ کی جاتی۔ تو انہی ساری چیزوں میں اگر کچھ اذکار بھی رہیں شامل جن کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا پلڑا جھکا رہے، تو قیامت کے دن جب بندہ ایک ایک عمل کا محتاج ہوگا، قیامت کے دن جب کا حساب کتاب ہوگا تو ہر انسان کانپتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو،
میری نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری پڑے، تو ایسے موقع پر یہ الفاظ جو ہے بڑے کام آئیں گے۔ تو دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں اور نام اعمال میں بڑے وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ اس کو پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ اس کو پڑھنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ اس کو پڑھنے میں کچھ تردد کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، منٹوں میں یاد ہو جائے گا اور پھر سینکڑوں مرتبہ پڑھتے رہیں اور ڈھیر سارے اجر و ثواب کو حاصل کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ذکر کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر۔ وہ بھی ہے بعض روایتوں میں وہ بھی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا لے، تاکہ یہ شہادتین جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کی وحدانیت کا بھی اقرار ہو جائے گا اور نبی کی رسالت کا بھی اقرار ہو جائے گا، تو یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن پر اجر و ثواب بے پناہ۔ قرآنی صورتوں کو دیکھیے، قرآنی آیتوں کو، سورہ اخلاص کتنی چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن یعنی 10-12 قرآن کے برابر۔ تو اگر ہم نے قل اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی، گویا 10-12 پڑھا، 3 مرتبہ پڑھی، گویا کہ 1 مرتبہ قرآن ختم کیا، اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اسی لیے قل اللہ احد ہے، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا اور یہ قل اللہ احد اور معوذتین وغیرہ پڑھنا۔ تو یہ سب دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے نامہ اعمال میں ان کا کتنا وزن ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں نہ کوئی محنت کرنی ہے اور نہ کوئی زیادہ تردد کرنا ہے، پڑھتے جائیں اور اجر و ثواب حاصل کرتے جائیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اجر و ثواب۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غریب لوگ تھے، کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کا اور مالدار لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام وہ بھی کرتے ہیں، روزہ، نماز، ذکر و اذکار وغیرہ کا، لیکن ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ان کے پاس مال ہے تو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے مال سے، تو ان کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے، وہی اذکار بتلائے جو نماز کے بعد ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے جاتے ہیں 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ۔ کہا کہ یہ پڑھ لو تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ کچھ دن کے بعد آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ہو تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، مالداروں کو بھی پڑھنے لگے، تو اب پھر ہماری اور ان کی برابری ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک فضل اللہ ہے
یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمارا مواخذہ بھی تو نہیں، حساب کتاب بھی تو نہیں ہوگا۔ ان کے پاس پیسہ ہے تو پیسے کا حساب بھی دینا ہوگا، صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں کہ صحیح جگہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ سے جتنا حساب کتاب ہوگا وہ اتنے ہی کا ہوگا جتنا آپ کے پاس۔ تو آدمی کثرت سے ذکر و اذکار کرے تو وہ دوسرے لوگوں کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، بلکہ ان کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی آسان، بڑی ہلکی ہے، لیکن اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صلی علیہ مرتن، حدیث کے اندر ہے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کتنا بڑا ہے، آپ کے احسانات امت پر کتنے زیادہ ہیں۔ آپ اللہ کے آخری نبی، آپ نے کتنی محنت اور کتنی جد و جہد سے اس دین کو پھیلایا دنیا کے اندر، کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں۔ تو آپ کے حقوق میں سے ایک معمولی سا حق یہ ہے کہ جب ان کا ذکر آئے تب تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہی، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں، تو اس کا اجر و ثواب ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا ہوتے رہیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہم کو اجر و ثواب بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمت نازل ہوگی، 10 پڑھیں گے 100 نازل ہوں گے، معمولی چیز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو اگر ہم پڑھیں، ان چیزوں کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ اسی طرح سے کچھ صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں کہ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھتے تھے، شام میں یہ اذکار پڑھتے تھے، یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے بہت زیادہ ہیں، جس قدر بھی آدمی کو یاد ہو سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص کے پاس ایک چھوٹی سائز کی دعا اور اذکار کی کتاب ہو، اس کی جیب میں رہے، جس کو دیکھ کر کے، اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں، کتاب لے کر کے چلنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ چند صفحات پر مشتمل کوئی کتابچہ ہو، اس میں محفوظ کر لیا جائے اور یاد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، پڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار ہیں اور دوسرے اذکار ہیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سونے کے پہلے کے اذکار، سو کر کے اٹھنے کے وقت کے اذکار، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھنا، نکلنے کے وقت یہ پڑھنا، کھانے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھنا، نکلنے کے وقت یہ پڑھنا، یہ سب اذکار ہی تو ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا پڑھنا ہے، نکلنے وقت، باہر جاتے وقت کی دعائیں، سب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں اور عام ذکر و اذکار اگر ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا حصول بھی ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ذکار بنا، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا۔ ایک دعا آپ کی آتی ہے، اللہم اجعلنی ذکارا لک شکارا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کثرت سے ذکر کرنے والا اور کثرت سے شکر ادا کرنے والا بنا۔
حالانکہ آپ کثرت سے ذکر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تجھ کو کثرت سے یاد کروں، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا کثرت سے شکریہ ادا کروں۔ اللہ کی نعمتیں بندوں کے اوپر کتنی ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ آسائش والوں کو دیکھتا ہے، تو کبھی شکریہ نہیں ادا کر پاتا۔ ہمیشہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ابھی میرے اندر یہ کمی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے تو اس آدمی کو دیکھے جس کا دونوں پاؤں کٹا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور جو آدمی بالکل صحیح سالم ہے وہ اس شخص کو دیکھے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ناک بنائی، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے۔ ان میں سے ایک ایک عضو جو ہے کیا اہمیت رکھتا ہے اس شخص سے پوچھیے جو اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو آنکھ سے محروم ہے اس سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہاتھ سے محروم ہے، جس کا ہاتھ کٹ گیا کسی حادثے میں، اس سے پوچھے کہ اس کے لیے کیا اہمیت ہے۔ تو انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں اور پھر بھی انسان جو ہے اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا شکر نہ ادا کرے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اسی لیے آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی ذکارا لک شکارا لک۔ اور فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی دعا آپ بار بار پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کیا مطلب کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھے ڈھنگ سے عبادت کروں۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد جو ذکر اذکار پڑھے جاتے ہیں ان میں یہ دعا شامل ہے۔ گویا کہ بندے کو یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کے شکر سے غافل نہ رہے۔ دربت جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تو کچھ یاد کرتا رہوں، تو خالی دعا کر کے نہیں رہ جائے گا، وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ انہی اذکار کے ذریعے، انہی دعاؤں کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے بعد اگر ہم کچھ چیزیں سیکھ کر کے جائیں، ہماری زندگی میں ایک نئی چیز داخل ہو جائے، اجر و ثواب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے، تب تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہم مجلسوں میں، خیر کی مجلسوں میں جائیں اور وقتی طور پر کچھ متاثر ہوں، پھر بعد میں جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی گزرنے لگے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں۔ ہم یہ عہد کر کے اٹھیں یہاں سے کہ جس چیز کی کثرت سے ترغیب دی گئی ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا جو ہم کو حکم دیا گیا ہے اور جس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے، ہم آج سے، ابھی سے ہم اس پر عمل کریں گے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں گے، اور جو دوسرے ذکر و اذکار ہیں چھوٹے بڑے ان کو اپنی زبان سے کثرت سے ادا کرتے رہیں گے، اور ہم یہ احساس بھی اس کے ساتھ کریں گے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی یذکرکم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔
روزہ نماز تو کرنا ہی ہے، فرائض کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے، لیکن بندے کے نفس کا تزکیہ جو ہوتا ہے، نفس کی پاکی جو ہوتی ہے، جن چیزوں سے ان میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بندہ کثرت سے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے گا، وہ بہت ساری بکواس سے اور بہت ساری خرافات سے تو بھی محفوظ رہے گا۔ یہ چیز اس کو غلط باتیں زبان سے ادا کرنے سے روکیں گی کہ نہیں روکیں گی؟ اگر زبان کو استعمال کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی زبان کس چیز میں استعمال کر رہا ہوں، خیر کے لیے استعمال کر رہا ہوں یا شر کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میرا اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، پھر ہمارے سامنے ہم ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہوگا، ہماری نیکیاں ہوں گی، ہماری برائیاں ہوں گی، ان کو وزن کیا جائے گا اور اسی حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم آخرت میں نجات پائیں؟ تو نجات پانے کے میرے بھائیوں یہ سب آسان راستے، نیکیاں حاصل کرنے کے یہ سب بڑے آسان راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے اور ہمیں عقل دی ہے، سوچ دی ہے، تو اس کا صحیح اور مثبت استعمال ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ترغیب دے دی کہ زبان پر کوئی اس کا بوجھ نہیں، ان اذکار کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں، لیکن نام اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں کس لیے کہی گئی ہیں؟ تاکہ بندے کو کی حوصلہ افزائی ہو، اللہ کو یاد کرنے کا دائیہ اس کے اندر پیدا ہو، وہ سوچے کہ بھائی اس میں کیا لگتا ہے، ہم راستہ چل رہے ہیں، ہم کہیں بیٹھے ہیں، کہیں انتظار کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نہیں گزرتا لوگوں کا، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے پہلے انتظار کر رہے ہیں، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ اگر اپنی زبان کو استعمال کریں ذکر و اذکار کے لیے تو وقت بھی ہمارا اچھے سے کٹے گا اور کثرت سے اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ کچھ باتیں نہ کر کے اسی قدر بات پر اکتفا کیا جاتا ہے اور یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کیا، فرائض نوافل کی ادائیگی کے علاوہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کیا، ہماری زبان کتنی دیر تک ذکر و اذکار سے تر رہی، ہم نے اپنی زبان سے کتنی اچھی باتیں کہیں اور کتنی ایسی باتیں کہیں جو اچھی نہیں، جو ہمارے حق میں نہیں۔ اور ہمیشہ سوچتے رہیں کہ یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے منٹوں کی شکل میں اور گھنٹوں کی شکل میں، اس وقت میں سے ہماری زبان سے کتنا وقت جو ہے ان اذکار کی ادائیگی میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے ان بندوں میں ہمارا شمار ہو جن کو الذاکرین اللہ کثیرا کہا گیا ہے، کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔